بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتائیں گے جو پیسوں کی لالچ میں ایک رات کے لیے قبر میں گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ لہٰذا اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کسی شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو نہایت ہی کنجوس تھا اور لالچی بھی۔ لوگوں نے اس کا نام کنجوس رکھ دیا۔ اس نے کبھی زندگی میں کسی کی مدد نہیں کی اور نہ ہی وہ صدقہ خیرات کرتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کو قرض دیتا تھا۔ اگر کوئی فقیر اس کے گھر مانگنے آ جاتا تو اس کو وہاں سے بھگا دیتا، مگر دیتا کچھ نہیں۔ وہ اس قدر کنجوس تھا کہ گاؤں والوں نے اس کا نام ہی کنجوس اور لالچی شخص رکھ دیا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے ایک مرتبہ یہ اعلان کروایا کہ اگر کوئی شخص ایک رات قبر میں رہ کر دکھائے گا تو اس کو 1,00,000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی اور بہت سا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ کا وزیر گاؤں میں آیا اور بادشاہ کا پیغام سب کو سنایا۔ کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک رات قبر میں رہ کر دکھائے۔ جب یہ اعلان اس کنجوس نے سنا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ میں ایک رات اگر قبر میں رہ کر دکھاؤں تو 1,00,000 اشرفیاں انعام میں ملیں گی۔ 1,00,000 اشرفیوں کی لالچ اس پر حاوی ہو گئی اور وہ ایک رات قبر میں رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ کے محل جا رہا ہوں اور 1,00,000 اشرفیاں اور بہت سا انعام لے کر لوٹوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، اتنی لالچ اچھی نہیں، تم 1,00,000 اشرفیوں کے لیے ایک رات کے لیے قبر میں رہو گے، کیا تم پاگل ہو؟ اس کی بیوی نے اس کو بہت منع کیا مگر اس کنجوس نے ایک نہ سنی اور وہ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ سب گاؤں والے اس کی لالچ کو دیکھ کر حیران تھے۔ پیدل ہی چلتا رہا، سواری بھی اس کنجوس نے نہ لی کہ کہیں پیسے ہی نہ دینے پڑ جائیں۔ اس کنجوس کے ہاتھ میں 2 کھجور تھی جن کو وہ کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک فقیر پر اس کی نظر پڑی جو کافی زیادہ ضعیف اور بیمار لگ رہا تھا۔ اس فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، اللہ کے لیے میری مدد کرو، کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ وہ فقیر کنجوس کے پاس آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ اس کنجوس نے کھجور کھا کر اس کھجور کی گٹھلی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور ہنستا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ پیچھے فقیر اس گٹھلی کو دیکھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کنجوس بادشاہ کے محل میں پہنچا اور بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک رات کے لیے قبر میں رہنے کو تیار ہوں، آپ مجھے 1,00,000 اشرفیاں انعام میں دیجیے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب سے کہنے لگا، ایسا بہادر میں نے آج تک نہیں دیکھا جو ایک رات قبر میں رہ کر دکھائے۔ اس کنجوس اور لالچی شخص کی بہت ہی زیادہ عزت کی گئی اور اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور کہا کہ رات کو میرے سپاہی تمہیں قبرستان لے جائیں گے اور تمہیں ایک رات کے لیے قبر میں دفنا کر واپس آ جائیں گے اور صبح وہاں سے تمہیں نکال لیا جائے گا۔ کنجوس نے بات مان لی۔ رات ہوئی
تو سپاہی اس کنجوس کو لے کر قبرستان گئے، اس کے لیے قبر کھودی اور اس کو دفنا کر واپس آ گئے۔ صبح ہوئی تو قبر کو کھولا گیا اور اس کنجوس کو بادشاہ کے محل میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کو 1,00,000 اشرفیاں انعام میں دی اور بہت سا سونا چاندی بھی دیا۔ کنجوس وہ سارا انعام لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچنے تک اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اس نے سب کچھ راستے میں صدقہ خیرات کر دیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کے گھر میں جتنی مال و دولت تھی اس نے اللہ کے راہ میں دے دی اور غریبوں میں تقسیم کر دی۔ یہ دیکھ کر اس کے گاؤں والے انتہائی زیادہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ اتنا کنجوس اور لالچی انسان اتنا سخی کیسے ہو گیا؟ آخر بادشاہ کے محل میں ایسا بھی کیا ہوا؟ اس کے گاؤں والے بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ اتنا کنجوس شخص تھا، آخر ایسا یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا سخی ہو گیا ہے؟ اس کنجوس کی بیوی بھی بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے اس کنجوس کو اپنے محل میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ وہ کنجوس کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جب آپ کے سپاہی مجھے قبر میں دفنا کر چلے گئے تو کوئی بھی میرے پاس نہ تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک بڑا سا سانپ آ گیا۔ جیسے ہی وہ مجھے ڈسنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ کھجور کی گٹھلی جو میں نے راستے میں فقیر کو دی تھی وہ آگے آ جاتی۔ وہ دوسری طرف سے آ کر مجھے ڈسنے کی کوشش کرنے لگا تو دوبارہ وہ کھجور کی گٹھلی اس کے آگے آ گئی۔ غرض یہ کہ ساری رات وہ سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ کھجور کی گٹھلی مجھے بچاتی رہی جو میں نے زندگی میں پہلی بار صدقہ کی تھی۔ یہ سن کر سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ کنجوس کہنے لگا، تب مجھے صدقے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ صدقے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ احد کے پہاڑ جتنا بڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اتنا بڑھا دیتے ہیں جتنا احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کرنے پر ملتا ہے۔ اس لیے معمولی صدقہ کرنے سے بھی گریز نہ کریں، جو توفیق ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔